من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ کو رب مان لیا اور پھر اس کی بندگی پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو انہیں اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ کسی قسم کا خوف نہ کرو اور کوئی غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرشتے ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی بھی تم چاہت کرو گے، جو تم پسند کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے اس ذات کی جانب سے جو معاف کر دینے والا بہت مہربان ہے. ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہم نے اپنے آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کی. بہت سے نیک اعمال کا خود کو عادی بنانا چاہا اور بہت سے گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالی. یہی وہ تربیت ہے، یہی وہ تزکیہ نفس ہے جو رب ذوالجلال کو ایک مومن سے مطلوب ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو کنٹرول کرو اور اپنی ساری چاہتیں ایک اللہ کی چاہت کے تابع کر دو، اور وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہیں ہر اس کام کو چھوڑ دو. ہم نے اس ماہ مقدس میں اپنے آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کی، اور اس تربیت میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ رمضان کے بعد کی زندگی اس بات کی شہادت دے گی کہ ہم اس تربیت میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. ایک تو ہم نے اس ماہ مقدس میں اعمال صالحہ کا، نیک اعمال کا عادی بننے کی کوشش کی ہے. نماز کو جماعت کے ساتھ وقت پہ پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن کرنی، صدقات و خیرات کرنے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی، یہ بہت سے نیک اعمال ہیں جن کی ہم نے خود کو عادی بنانے کی کوشش کی ہے.
اور ماہ رمضان کے بعد پھر انہی معمولات کو، انہی اعمال صالحہ پر استقامت، ان پر دوام، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ اگر ہم ان اعمال صالحہ پر دوام کریں گے، ان کو قائم رکھیں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ماہ مقدس میں اپنی تربیت کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ لیکن اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کی ہم نے تربیت لینے کی کوشش کی ہے، وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ہم اس ماہ مقدس میں وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے اسے چھوڑنے کی، اسے ترک کرنے کی خود کو عادت ڈالی۔ یہ ترک معصیت بھی رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر موجود رہنا چاہیے۔ 3 چیزیں ہیں جو انسان کی بربادی کا، انسان کی تباہی کا اور گمراہی کا عام طور پر سبب بنتی ہے۔ ایک زبان کا غلط استعمال۔ زبان کا غلط استعمال انسان کو اللہ سے بہت دور کر دیتا ہے، جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ اور زبان کا غلط استعمال یہ انسان کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ لوگ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے ہیں جن کی زبان اچھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز ہے جنسی خواہشات کی تکمیل۔ جنسی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے بھی انسان بعض اوقات گناہوں کی آلودگی میں پڑ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے اپنے پیٹ کو ہر چیز سے برنا، وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ یہ 3 چیزیں، ایک پیٹ کی بھوک، ایک جنسی بھوک اور ایک زبان کا غلط استعمال، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بربادی اور تباہی کی جانب لے جاتی ہیں۔ اور ہم نے ماہ مقدس میں یہ تربیت حاصل کی، یہ کوشش کی کہ ہم ان 3 چیزوں پہ کنٹرول کریں، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنی جنسی تسکین، جنسی خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھیں، اور اپنے پیٹ میں وہی لقمہ لے کے جائیں جو اللہ چاہتا ہے، جس کے اللہ اجازت دیتا ہے۔ اب یہی 3 چیزیں اگر ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اس کو چھوڑتے رہیں، ان چیزوں کا اہتمام کریں، اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، تو ہم تربیت میں کامیاب ہیں۔ ہمیں روزے نے یہ تربیت دی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے تو اسے گالی کا جواب گالی کے ساتھ نہیں دینا ہے۔ اسے کہہ دیں میرا روزہ ہے، میں تمہاری بدزبانی کا، تمہاری گالیوں کا جواب اس بے خودگی سے نہیں دے سکتا۔ یہ تربیت تھی ہم نے حاصل کی۔ کوئی گالی دے تو گالی کا جواب نہیں دینا، لیکن کیا رمضان کے بعد ہم اپنی بات کا آغاز ہی گالی کے ساتھ کریں؟ کوئی گالی دے یا نہ دے، لیکن ہم اپنی گفتگو کا آغاز ہی گالی کے ساتھ کریں تو یہ کہاں یہ درست ہوگا؟ زبان پہ کنٹرول کی تربیت ہم نے حاصل کی تھی۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو یا اللہ کے بندوں کا دل دکھانے والی ہو، انہیں اذیت دینے والی ہو۔ زبان پہ کنٹرول اسے قائم رکھیے، زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکالیے جو کسی کو اذیت ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے لڑتا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لیکن دوسرا شخص خاموش ہے، اس کی گالی کا جواب کچھ نہیں دے رہا، خاموشی اختیار کر رہا ہے، تو خالق کائنات کی جانب سے ایک فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے جو گالی دینے والے کی گالی کا جواب دیتا ہے۔ جو بد دعا وہ کرتا ہے، اس کی بد دعا کے جواب میں فرشتہ اسے بد دعائیں دیتا ہے۔ اس انسان کا وکیل بن کے فرشتے اس کی جانب سے جواب دیتے ہیں گالیوں کا، لیکن جب وہ گالیاں سننے والا صبر نہ کرے، وہ بھی اپنی زبان کھول دے، اپنی زبان گندی کر لے، تو فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کہ اب تم جانو، تمہارا کام جانے، جب تک تم نے اپنی زبان کی حفاظت کی، تمہاری وکالت ہم نے کی ہے، ہم اسے جواب دیتے رہے، لیکن اگر اب تم نے خود اپنی زبان کھول لی ہے، اب تم جانو اور وہ جانے۔ اس لیے انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کرے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص
کسی کو گالیاں نکالتا ہے، حقیقت میں وہ شخص اپنی نیکیاں اس انسان کو دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن گالیاں سننے والا رب کی حضور میں یہ مقدمہ دائر کرے گا کہ قد شتمنی ھذا، کہ اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، آج مجھے اس گالی کا بدلہ دلوایا ہے۔ رب کائنات اس گالیاں دینے والے کی نیکیاں اس انسان کو دے دیں گے جسے اس نے گالی نکالی تھی۔ حقیقت میں جو کسی کو گالی نکال رہا ہے، بدزبانی کر رہا ہے، یہ اپنی نیکیاں اس انسان کو دے رہا ہے، اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے۔ ہم نے ماہ رمضان میں بہت سی نیکیاں کمائی ہیں، اب ان کی حفاظت کیجیے۔ کبھی بھی زبان کے ساتھ کسی کو دکھ نہ دیجیے، زبان کا غلط استعمال نہ کیجیے، وگرنہ یہ ساری نیکیاں وہ لے جائیں گے جن کے ساتھ ہم بد زبانی کریں گے۔ امام حسن بصری کا یہ واقعہ ہے کہ انہیں ایک شخص نے بہت گالیاں تھیں۔ امام حسن بصری گالیاں سنتے رہے تو اس کے بعد کچھ کھجوریں اس کو تحفے میں دیں اور کہا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ کھجوریں ہیں، تو نے مجھے اتنی نیکیاں دے دی ہیں اپنی، اس کے بدلے میں میرا یہ تحفہ قبول کر لو۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا انداز کہ جو گالیاں دے رہا ہے اسے گالیاں نہیں، یا تو اسے دعا دیجئے یا اسے کو تحفہ دے دیجئے، اسے شرم آ جائے گی، راہ راست پہ آ جائے گا۔ لیکن جب ہم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں تو مصائب میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک شخص اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ میں سواری پہ جا رہا تھا، راستے میں موٹر سائیکل کے ساتھ ایک اور آدمی ٹکرایا، اس کی غلطی تھی، لیکن بجائے غلطی ماننے کے اس نے مجھے گالی دی۔ مجھے غصہ آیا، میں نے ایک ہتھوڑا پکڑا، اس کے سر پہ دے مارا۔ نہ چاہتے ہوئے انسان قتل ہو جاتا ہے، مجھے پکڑ لیا گیا، اس جرم کی پاداش مجھے 22 سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ میں جہاں بھی گیا، پہلے تھانے میں گیا، مجھے تھانے والوں نے گالیاں تھیں، پھر میں جیل میں گیا، مجھے جیل کے انتظامیہ نے گالیاں دی، میں 22 سال تک گالیاں سنتا رہا۔ اس وجہ سے میں نے ایک گالی برداشت نہیں کی تھی۔ وہ ایک گالی برداشت کر لیتا، اس پہ صبر کرتا تو 22 سال کی یہ قید اور 22 سال تک یہ گالیاں سننا میرے نصیب میں نہ آتا۔ انسان جذبات میں آتا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کیجئے۔ وہ گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، آپ کو مل رہی ہیں۔ آپ بے فکر رہیے، اس کی گالی کے ساتھ آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، آپ کے وقار میں کمی نہیں آئے گی۔ صبر کریں گے تو آپ کا وقار بلند ہوگا۔ اسے دعا دیجئے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز زبان کی حفاظت ہے۔ دوسری چیز ہے، ہم نے اس مہینے میں اپنے جنسی جذبات پہ کنٹرول کرنا سیکھا۔ ہمارے پاس حلال وسائل موجود تھے، ہم اپنی جنسی تسکین پوری کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس اللہ کے حکم پہ وہ جائز اور حلال وسائل بھی استعمال نہیں کیے کہ رب کا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں تم یہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم نے یہ تربیت لے لی ہے کہ رب کے حکم کی وجہ سے حلال وسائل بھی استعمال نہیں کیے، تو اب حرام وسائل کیوں استعمال کریں؟ اپنے آپ پہ کنٹرول ہم نے سیکھا ہے، اپنے جذبات پہ، جنسی جذبات پہ، جنسی بھوک پہ کنٹرول کیجئے، اور وہ ذرائع وسائل جو رب نے حرام کر دیے ہیں ان کے قریب تک نہ جائیں۔ اور تیسری چیز ہے، پیٹ میں حلال اور حرام کا لقمہ بغیر کسی امتیاز کے ہم لے جائیں۔ ہمیں بہت فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی، کچھ اولاد کے لیے بنا جائیں، ہمارے بعد ہماری اولاد بے سہارا نہ ہو، خالی ہاتھ نہ ہو، تو ہم اپنی اولاد کے لیے، اس کے روشن مستقبل کے لیے ہم یہ تمیز چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ دولت حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ حرام ذرائع سے بھی ہم پیسے کماتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، جس کے نتیجے میں اولاد سنورتی نہیں ہے بلکہ بگڑ جاتی ہے۔
عباسی خلیفہ منصور جب یہ خلیفہ بنا، لوگ اس کے پاس علماء بھی آ رہے تھے، لوگ بھی آ رہے تھے مبارکباد دینے کے لیے۔ تو ایک عالم دین تھے عبداللہ بن محمد بن قاسم، ان کے پاس آئے تو خلیفہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو وہ کہتے ہیں کون سی نصیحت؟ کیا کتابوں کی نصیحت جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، یا کوئی واقعاتی نصیحت میں نے کسی واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس سے میں نصیحت؟ کہا نہیں، واقعاتی نصیحت کیجیے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا، جب وہ فوت ہوئے ان کے 10 بیٹے تھے، اتنا ترکہ نہیں چھوڑا کسی ایک بیٹے کو 1 دینار مل جائے۔ خلیفہ وقت ہیں لیکن ترکے میں 10 دینار بھی نہیں چھوڑے کہ ایک بیٹے کو 1 دینار مل جائے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ جب اس کے یہ بیٹے جوان ہوئے، رب نے ان کو اتنا عطا کیا کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہا تھا۔ رب نے اتنا نواز دیا، اتنا عطا کر دیا، ایک وقت میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن وراثت میں کچھ نہیں ملا۔ باپ نے حلال کمائی جمع کی، جتنی بھی تھی اولاد کو ملے، لیکن رب نے اس اولاد کی حفاظت کی، اس کو اتنا عطا کیا کہ وہ لوگوں کو دے رہی ہے۔ اس کے مقابل میں ہشام بن عبد الملک، اسے میں نے دیکھا کہ جب وہ فوت ہوا تو اس نے اتنا ترکہ چھوڑا کہ ایک ایک بیٹے کو 10 لاکھ دینار ملے، ایک بیٹے کو 10 لاکھ دینار ملے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہشام کے یہ سارے بیٹے ایک وقت آیا لوگوں سے مانگ رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے۔ جب حرام کمائی باپ چھوڑ کے جائے گا تو یہ نہ سمجھے کہ میری اولاد خوشحال ہو جائے گی، اس کا تحفظ ہو جائے گا، نہیں، یہ ذمہ داری رب کی ہے۔ ہر مخلوق کا رزق رب کے ذمہ ہے، اس نے اپنی مخلوق کو دینا ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے حلال کمائی کا اہتمام کریں گے، رب تعالیٰ زندگی میں بھی ان کی اولاد کی حفاظت کرے گا، اور ان کے بعد بھی ایسی اولاد کی حفاظت رب کے ذمہ ہے۔ لیکن جب ہم اپنی سوچ کے ساتھ کہ اپنے بچوں کے لیے ہر چیز رکھ جائیں، جمع کر جائیں، بے شک وہ حرام کی کیوں نہ ہو، تو پھر اولاد کو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیشہ یہ رمضان سے ہم نے سبق سیکھا ہے کہ رب کے کہنے پہ روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی چھوڑ دیے، تو جب اس کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں تو ساری زندگی جو اس نے حرام کر دیا ہے اسے کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ رمضان میں ہم نے گناہوں کو ترک کرنے کی تربیت لی ہے، اس میں کوشش کیجئے اعمال صالحہ پر بھی دوام ہو، جو نیک اعمال کیے ہم نے ان پہ ہمیشگی اختیار کیجئے، اور وہ گناہ جو ہم نے چھوڑے ہیں اپنے جذبات کی، ہم نے اپنے ضبط نفس کی تربیت لی ہے، اس پر کا ہم خیال کریں کہ رمضان کے بعد بھی وہ گناہ جو ہم نے چھوڑے تھے ان گناہوں کو چھوڑتے رہیں۔ ایسا نہ ہو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں گناہ چھوڑ دیے تھے اس وجہ سے کہ بعد میں کر لیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ رمضان میں گناہ نہیں کیے، دل کرتا تھا گناہ کرنے کو، لیکن کہا کہ رمضان میں نہیں کریں گے، یہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ تو ہم نے گناہ چھوڑے، اس کو مؤخر کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ گناہ چھوڑیے، رب کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ عزم ہو، نیت ہو کہ رمضان کے بعد ہم گناہ کر لیں گے، تو پھر یہ رب ایسے اعمال قبول نہیں کرتا۔ گناہ چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے، اسے مؤخر نہیں کرنا کہ چند دن کے لیے، ایک ماہ کے لیے مؤخر کر دیں، بعد میں ہم یہ سارے کام کر لیں گے، نہیں، ایسی چیزیں رب کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ جب گناہ کا عزم موجود ہے کہ میں نے رمضان کے بعد یہ گناہ کرنے ہیں، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، اور رب تعالیٰ ایسی چیزیں قبول نہیں کرتے۔
اس لیے یہ عزم کیجئے جو گناہ ہم نے چھوڑ دیے تھے وہ چھوڑ دیے ہیں ہمیشہ کے لیے، رمضان کے بعد بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ وَإِلَّا بَلَا